السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں صبغت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امید فردا۔ خواتین و حضرات، آج دشمنان اسلام کی طرف سے ایک شور بلند ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہارے آبا کچھ نہ تھے، تم وہن پرست ہو، تمہارا کردار پست ہے، تم بے ہمت ہو، تمہاری آب و ہوا خراب ہے، تمہاری عظمت ایک جھوٹا خواب تھا، تمہارے بادشاہ اوباش، تمہارے عالم جاہل اور تمہارے رہنما ناکارہ اور ٹھگ تھے۔ اپنے آپ کو پہچانو اور ہماری ذہنی و سیاسی غلامی سے نکلنے کا خیال تک دل میں نہ لاؤ۔ خواتین و حضرات، ہمارے مدارس کے بچوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ امریکہ کو کولمبس نے دریافت بلکہ ایجاد کیا تھا۔ زمین و آسمان تبھی پیدا ہوئے جب کسی یورپی نے اشارہ کیا تھا۔ آسمانی طاقتیں ہمالیہ کی ایک چوٹی کو کروڑوں سال سے بنا رہی تھیں، لیکن اس کی تکمیل جب ہی ہوئی جب مسٹر ایورسٹ کی نظر اس پر پڑی۔ ان بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کولمبس نے بحر پیمائی کی تعلیم اسلامی درسگاہوں میں حاصل کی تھی۔ اس کے پاس رہنمائی کے لیے کمپاس تھا جو عربوں نے ایجاد کیا تھا، اور افریقہ جانے والوں کے پاس وہ نقشے تھے جو عرب بحیرہ روم، بحیرہ قلزم اور بحر ہند کے سفر میں صدیوں سے استعمال کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ کشاکش حیات کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی کتاب لکھے جس میں وہ اپنے آپ کو اول درجے کا اور آپ کو دوسرے درجے کا انسان قرار دے، اور پھر اس کتاب کو آپ کے مدارس کا نصاب بنا دے، تو آپ کو بہت جلد یقین آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو دوسرے درجے کا انسان بنایا ہے اور آپ پہلے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بنیادی حقیقت سے سرد جنگ کا فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے خلاف فوج کشی کرے اور ظالم و غاصب کہلائے؟ کیوں نہ وہ اپنا فلسفہ آپ کے ذہن میں راسخ کر دے، تاکہ خون ریزی کے بغیر ہی کائنات میں آپ کا مقام متعین ہو جائے، یعنی وہ مرکز ہو اور آپ دائرہ، وہ اعلیٰ ہو اور آپ ادنا، وہ آقا ہو اور آپ غلام۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں ملحدین نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو مہم چلا رکھی ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوتی نظر آتی ہے۔ سادہ لو انسان ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ ان ملحدین اور شیطان کے اعلیٰ کاروں کا کام صبح سے شام تک اسلام، اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، شاعر اسلام، نماز، روزہ، حج اور جہاد وغیرہ پر بے تکی اور جاہلانہ باتیں پھیلانا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف مغربی تعصب اور ملحدین کی نفرت کی موجودہ جاری فضا میں انہی کے بعد سنجیدہ دانشوروں کے مثبت خیالات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی دنیا میں فلپ کے ہٹی کا نام بہت معتبر ہے۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں اس نے ایک کتاب دا ہسٹری آف عرب کے نام سے لکھی ہے، جو تقریباً پوری کی پوری اسلام کے خصائص سے بھری ہوئی ہے۔ کتاب میں مصنف کہتا ہے، داعی اسلام کی وفات کے محض 100 سالوں کے بعد ہی ان کے متبعین ایک ایسی عظیم سلطنت کے مالک بن بیٹھے تھے جو اپنے عروج کے وقت کی سلطنت روما سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھی، اور جو بے آف بسکے سے لے کر سندھ، چین اور مصر تک پھیلتی چلی گئی تھی، اور بنو امیہ کے دور میں جس کا دارالحکومت دمشق بنا ہوا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ جس کاغذ کو چین نے سمرقند میں 8ویں صدی کے وسط میں تیار کرنا شروع کیا تھا، اور جو اپنے معیار کے لحاظ سے بہت کمتر درجے کا حامل تھا، اسی صدی کے آخر تک مسلمانوں نے اسے کافی معیاری بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد میں اس وقت دنیا کا کاغذ کا سب سے اولین کارخانہ قائم کیا جا سکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ کاغذ سازی تمام عرب ممالک میں پھیلتی چلی گئی، اور لاتعداد کارخانے ہر جگہ وجود میں آنے لگے جہاں مختلف اقسام کے سفید و رنگین کاغذ تیار ہوتے تھے۔ قدرتی طور پر اس ایجاد نے دنیا بھر میں علم کی توسیع میں بھرپور کردار ادا کیا۔